فیصلہ مشکل فیصلہ ہے، کرنا پڑتا ہے. ایک آدمی بہت لوگ ہیں پکے کہ یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس کو ختم کرنا ہے. تو بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جو گرے ایریا میں آتے ہیں، فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے وہاں. ٹھیک ہے نا، ڈاکٹر کا اندازہ ہی ہے نا، یہ نہیں بچ سکے گا، یا اس کو اگر نہیں ختم کیا تو دوسرا نہیں بچ سکے گا. لیکن 100% یقین نہیں ہوتا کہ یہ جس کو میں ختم کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ امکانات کو دیکھتا ہے نا کہ زیادہ امکان کس طرف ہے. اب 2 ہیں ماں کے پیٹ میں، اور اس کو یقین نہیں ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یا یہ یقین نہیں ہے کہ اس کے مارنے کے بعد دوسرا ٹھیک بچ جائے گا. اب اس سے تو جتنا معلوم ہو جانا ہے بیچارے نہیں، اتنا ہی اس کو پتہ چلا ہے. تو کہنے لگے جی اب اس پہ ہمارا پھر اختلاف ہوتا ہے ہماری ٹیم کا. تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ کراچی سے ایک فتویٰ لائیں گے کہ 3 مہینے، انہوں نے کہا 3 مہینے کے بعد روح پھوٹی جاتی ہے. تو میں تو اس لیے آیا وہاں پہ پاس کہ میں تو دوسرے مہینے کے درمیان میں دل کی دھڑکن سن رہا ہوں. اب میں نے بھی آپ کو بتائی بخاری کی روایت، وہ وہی ہے جو فتوے کی بنیاد ہے، بخاری کی روایت درست ہے، وہ 3 نہیں 4 مہینے. اچھا وہ کہتے ہیں میں تو دل کی دھڑکن سن رہا ہوں تو دوسرے مہینے یا 3 مہینے کے آغاز سے پہلے دھڑکن باقاعدہ. تو مجھے بتائیے اب ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ یہ سوال بھی حل کریں اور یہی بتائیں کہ ہم کریں کیا. خیر وہ کرے والی بات تو ان سے ہوتی رہی. ان کو ایک میں نے لکھ کے بھی دیا، ایک ضابطۂ اخلاق کو اپنے کورسز میں بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، وہ ضابطۂ اخلاق بھی پڑھاتے ہیں کہ اس طرح فیصلے کیا کرو جو ہم سے سمجھ میں آئی، جو ہمارے. اب یہ سوال اپنی جگہ تھا کہ یہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ میں سنتا ہوں، اور اگر بخاری میں ہے کہ اس کے بعد روح پھونکی جاتی ہے تو پھر یہ کون سی بات درست ہے؟ میں اس کا کیسے انکار کروں کہ دل دھڑکتا ہوں سنوں. اب یہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا. میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا جی کب آپ یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ انسان مر گیا؟ انہوں نے کہا when the brain is dead. جب برین ڈیڈ ہو جائے تو پھر ہم ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ختم ہو گیا انسان. میں نے کہا جی دل کی دھڑکن بند ہونے اور برین کے ڈیڈ ہونے میں کوئی وقفہ ہے؟ وہ کہنے لگے جی ہاں، اگر مشینیں نہ ہوں تو نارمل جو ہے وہ 3 منٹ کا وقفہ ہے. اچھا میں نے پوچھا، انہیں پھر بھی سمجھ نہیں آئی بات، ذہن میں نہیں گیا. میں نے پھر اپنے ایک نوجوان ساتھی سے کہا کہ یار یہ تم اب انٹرنیٹ پہ چلتے ہیں، میں نہیں کر سکتا، وہ میرا ساتھ دیتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فارمیشن ہے بچے کی، اس کے کون کون سے مراحل کیسے پیدا ہوتے ہیں. وہ ڈھونڈتے ہوئے ہمیں بڑی عجیب بات مل گئی کہ آفٹر 4 months، پہلے یہ ہوتا ہے پھر یہ بنتا ہے پھر یہ بنتا ہے، آفٹر 4 months 10 billion neurons are created. نیورو سیلز 10 billion نیورو سیلز 4 مہینوں کے بعد وجود میں آتے ہیں بچے کے. اور یہ 10 بلین نیورو سیلز ایسے ہیں کہ جن میں سے اکثر اس کی لاسٹ کرتے ہیں، زندگی کے آخر تک رہتے ہیں. یہ فکرہ بھی قابل غور ہے کیونکہ بہت سارے سیلز ہیں ہمارے جو مرتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں اور وہ ریپلیس ہوتے رہتے ہیں. یہ باڈی کا سسٹم اب از خود ہے، وہ بہت ہی بڑی تعداد میں ختم ہوتے ہیں اور نئے کریٹ ہوتے ہیں. یہ کہ جو کریٹ ہوتے ہیں تو یہ برقرار رہتے ہیں، کچھ جاتے بھی ہیں ان میں سے، لیکن بنیادی طور پہ یہی برین ہے اور وہ برقرار رہتے ہیں، آخری وقت تک برقرار رہتے ہیں. جب یہ مل گیا تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو فون کیا، میں نے کہا جی آئیے تشریف لائے. میں نے کہا مجھے بتائیں کہ اگر نیورونس پیدا ہوتے ہیں اور آپ بھی جب وہ یہ حصہ مرتا ہے پھر کہتے ہیں انسان مر گیا، تو اس کا مطلب ہے جو زندگی اصل ہے اس کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، ان کے وجود میں آنے سے. یہ ڈیڈ ہو جائیں گے تو پھر مرا ہے. اس سے پہلے جو آپ سنتے ہیں وہ روح نہیں ہے، وہ دل کی دھڑکن ایک اور ہے، ایک اور سسٹم ہے. اس نے کہا کہ ہاں اب آپ کی ساری بات میری سمجھ میں آ گئی. کئی ایسی چیزیں ہیں جو لیو تو کرتی ہیں، لیکن وہ ہم اس معنی میں جیسے انسان ذی روح ہے اس کو نہیں کہہ سکتے. ویسے لائف تو پلانٹس میں بھی، بلکہ جب انسان جو ہے اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور باقی اعضاء کام کر رہے ہو اور وہ پڑا ہوا ہو تو اس کو یہ لوگ بھی ویجیٹیبل سٹیج کہتے ہیں، ویجیٹیبل سٹیج پہ ہے. تو اب یہ میں جو بتانا چاہتا تھا وہ یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہماری جو معلومات کا عروج ہے
وہ آ کے تصدیق کر دیتا ہے اس بات کی جو ریویل ہو، وہ آ کے گواہی دیتا ہے اس بات کی جو ریویل ہو چکا ہے، ہمارے پاس پہلے سے آ چکا ہے۔ یہ ہماری انتہا کی جو بات ہے، جہاں آگے سے آگے ہم پہنچتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ وہ ایک ہمارے دوست ڈاکٹر منور حیات صاحب، انہوں نے، میں باہر تھا نائجیریا میں کافی دیر گزارا ہوں، تو میں واپس آیا تو انہوں نے مجھے 1 سال پرانا قومی ڈائجسٹ کا پرچہ بھیجا، جس میں کچھ مضامین تھے ایسے جو وہ چاہتے تھے کہ میں ان کو پڑھ لوں، دیکھ لوں۔ ایک انہوں نے کسی لٹریری کرٹیسزم کی کسی آدمی کا مضمون تھا، اس کو ترجمہ کیا تھا، وہ تھا اس میں، اس کا موضوع پھر بات کریں گے، وہ قرآن کے حوالے سے تھا۔ اس میں بنیاد یہ بات تھی، اس نے کہا کہ دیکھیے اب تک جتنی کتابیں دنیا میں موجود ہیں ان کو لکھنے والے اور اس کتاب کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ان بنیادوں پہ ہوتا ہے۔ قرآن کا وہ تعلق رسول اللہ سے نہیں ہے۔ اس نے کہا اسٹائل از دی مین، قرآن محمد رسول اللہ کی تصنیف نہیں ہو سکتی، یہ ٹیسٹ ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کا کوئی اور مصنف ہے، کسی اور کا کلام اللہ کے رسول کا۔ اس میں ایک یہ مشہور واقعہ جو ہے سنا بھی تھا کہ سعودی عرب میں کانفرنس ہوئی، انہوں نے جو ریپروڈکشن والے لوگ ہیں کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے اور کن کن مراحل سے گزرتا ہے، ان سائنسدانوں کو بلایا تو کینیڈا کے ایک سائنسدان تھے، اس میں وہ مضمون بھی تھا اس میں۔ وہ کینیڈا کے ایک سائنسدان تھے جو دنیا میں اتھارٹی سمجھے گئے اپنے دور میں، یہ تھوڑی سی 2 دہائیاں 3 دہائیاں پہلے کی بات ہے، اور ان کی کتابیں ٹیکسٹ بکس تھی اکثر یونیورسٹیوں میں، تھیوری آف ریپروڈکشن انسان کے حوالے سے۔ تو انہوں نے اس کانفرنس میں قرآن نے بتایا کہ یہ نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مضغہ ہے۔ تو علقہ کا جو لفظ ہے، علقہ تفسیریں سامنے آئی ہیں، اس میں یہ ہے کہ یہ لفظ کسی معلق چیز اور جونک کے لیے بولا جاتا ہے۔ جونک یہ جو پانی میں ہوتی ہے، کھڑے ہوئے پانی میں پیدا ہوتی ہے، تو کسی جاندار کے جسم سے چپک کے خون چوس کے اپنا رزق حاصل کرتی ہے، تو وہ اس طرح جونک کی طرح ہوتا ہے۔ وہ وہاں سے گیا، اس نے اس بات کو دیکھنا شروع کیا اور وہ مائکروسکوپک اسٹڈی کی، تو اس نے اپنی جو کتاب تھی اس میں تبدیلی کی اور کہا کہ وہ صرف یہ نہیں کہ اس مرحلے کا ذکر ہے کہ جب وہ جو رحم مادر ہے وہ جو ہے اس کی وال کے ساتھ وہ نطفہ بنا ہوا ہوتا ہے، بلکہ شکل میں اسی کو ہوتا ہے، اللہ کا وہ دیکھ نہیں سکتا انسان اس کو اس مرحلے میں۔ اب اگر مائکروسکوپ دیکھتی ہے تو اللہ کا تو 14 صدیاں پہلے آیا ہے، اس کا جاؤ کا نام تو پہلے آیا، یہ تصدیقیں تائیدیں۔ تو اس نے کتاب بھی ٹھیک کی اور پھر اتنی ایمانداری ضرور تھی، اس نے قرآن کا نام نہیں لیا، یہ تعصب بھی تھا، لیکن یہ تھا اس نے کہا کہ جناب an old prayer book reveals mystery about reproduction۔ an old prayer، قرآن کو prayer book کہہ کے اس نے گزارا کھلایا کہ reveals mystery، یہ اب کی بات ہے، 2-3 دہائیاں پہلے کی بات ہے، about reproduction۔ تو مقصد کیا ہے کہ جو اللہ نے بتایا ہے، جس کو ہم علم سمجھتے ہیں اس میں جتنے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم چاہیں نہ چاہیں وہ علم آ کے انہیں گواہی دے رہا ہے کہ جو وہ ہے نا وہی صحیح ہے، جو بتایا گیا ہے وہی صحیح۔ اب یہ حدیث آپ دیکھ لیجیے، اور مجھے سب سے زیادہ یاد آئی پہلی دفعہ میں ادھر گیا العین ابو ظبی کے، نہیں العین نہیں ابو ظبی شہر، یہ 10-12 سال پہلے 15 سال پہلے گیا، پہلی دفعہ گیا تو وہاں کورنیش پہ جو ساحل سمندر ہے وہاں انہوں نے پورا ڈیولپ کیا، وہاں لے گئے تو سامنے ملٹی اسٹوریڈ بلڈنگس ہیں، اسکائی لائن عجیب و غریب ہے ان کی بنی ہوئی، لمبی کافی فاصلے تک، اور ایک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک بلڈنگ بن رہی ہے، وہ کرینیں لگی ہوئی ہیں، جتنی موجود ہے وہ 25-30 منزلہ اونچی ہیں، وہ ان سے اوپر سر نکال رہی ہے سب سے، اور اس کے تھوڑے سے فاصلے پہ ایک پرانی بلڈنگ ہے، اس کو اوپر سے توڑ کے اس کو بھی اوپر بنا رہے ہیں، اونچا کر رہے ہیں، وہ نکل رہی ہے نا آگے، تو وہ اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ حدیث بالکل صحیح لفظوں کے ساتھ مجھے یاد آئی کہ قیامت کی نشانیاں پوچھی، جبریل آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے انہوں نے بہت سارے سوال کیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، آخری سوال تھا قیامت کی نشانیاں کیا ہے، تو جواب تھا کہ نشانیوں میں سے پہلے، کیونکہ تب آئیے فرمایا گیا، وہ تو اللہ کو پتہ ہے، کوئی نہیں جانتا اس کو، نشانیاں ہیں تو نشانیاں کیا ہے، تو یہ ایک نشانی بتائی کہ جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں
کہ جو ننگے پاؤں تھے اور جن کا گزارا جو ہے وہ ریوڑ چرانے پہ تھا، ان کو دیکھیں کہ وہ اونچی سے اونچی بلڈنگ بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں، یتطاولون فی البنیان۔ اور میں جن کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا، اسلامی بینک دبئی کے مؤسس ہیں قاضی سعید صاحب، انہوں نے ایک دن پہلے مجھے بتایا تھا گزرتے ہوئے کہ یہ میرا گھر تھا، خود یہ میرا گھر تھا، یہاں ہم رہتے تھے، اس کے قریب ایک کنواں تھا، اس سے ہم پانی لیتے تھے اور کپڑے کو 4 تہ کر کے گلاس پر رکھ کے وہ پانی چھانتے تھے، اس میں کیڑے نظر آتے تھے، وہ میں نے پیا ہوا اور کھجور ہوتی تھی۔ یہی نسل والے کیا الوفات الورات، ننگے پاؤں ریوڑوں پہ گزارا کرنے والے، وہ اب ایک کی بلڈنگ اونچی ہے اور دوسرا وہ نکل رہی ہے اور دوسرے نے اوپر سے چڑھوا کے اس کو مزید اونچا۔ اب مجھے بتائیں کہ 14 صدیاں پہلے جس واحش کے ذریعے سے بتانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اپنی آنکھوں سے اسی کی تصدیق دیکھ رہے، اسی کے مطابق دیکھ رہے۔ اب یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ اپنے رن سے پوچھے گا کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ابھی آنے والا ہے۔ اور ویسے آپ نے یہاں رکھا ہوتا ہے یہ جیب جو ہے، اب تو پتلون عام ہو گئی نا جی، اب تو وہ یہ جیب ران والی جگہ دیکھیے پوری ہو گئی ہے، وہ اس پتلون کی جیبوں سے ہمارے پہناوے جو تھے عربوں کے ہاں تو پتہ نہیں تھا کہ نہیں تھا اس طرح، اور وہاں سے پھر اب وہ نیٹ آ رہا ہے، پھر اب یہ فون آنے شروع ہوئے ہیں، لوگوں نے رابطہ کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس آپ کے گھر کے تحفظ کے لیے یہ پلان ہے، ہم کیمرے لگا دیں گے اور جہاں ہوں گے آپ انٹرنیٹ سے دیکھ سکیں گے، اور فون یا موجود ہے انٹرنیٹ سے دیکھ لیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ ہو رہا ہے، اور یہ فلاں سیکیورٹی اور فلاں سیفٹی سسٹم جو ہے ہمارے پاس یہ موجود ہے، مجھے ہے، اور یہ آپ دیکھ لیں، اور جہاں بیٹھے ہوں گے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنی ران سے پوچھے گا کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، وہاں سے نکالا اور آپ نے دیکھا اور گھر میں کوئی بھی نہیں ہے چاہے تو آپ نے سارے گھر کو دیکھ لیا کیا ہو رہا ہے، کوئی برگلر تو نہیں آ گیا، کوئی چور تو نہیں آ گیا، اور وہ مشینیں اب آ گئی کہ آپ رات کو ڈال دیں اس میں آٹا، میرے گھر میں بھی آٹا ڈال دیں، پانی ڈال دیں اور وہ ڈال دیں، خمیر ڈال دیں، تو وہ اپنے ٹائم پہ صبح اسے